الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو سائٹ پر حضرات بیٹھے ہوئے ادھر آ جائیں، تشریف لیں، جزاکم اللہ۔ جتنے قریب سے بیان سنا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ واجب القدر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھر میں بلایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے، رجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم اور احترام، یہ رجب کا مطلب ہے۔ چونکہ رجب کا مہینہ بھی جو مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے آ رہا ہے۔ رجب کا مہینہ 3 یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، 3 یہ مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک رجب جو شعبان اور جمادی الاخرہ کے درمیان میں آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے بڑی تعظیم و تکریم والے مہینے ہیں، انہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور انہیں حرمت والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بندی ہوتی تھی، قتل و قتال جو ہے اسے روک دیا جاتا تھا ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ حکم ابھی منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ان مہینوں کی برکتیں، ان مہینوں کی فضیلتیں، ان کے اندر اگر کوئی شخص نیکی کر لے، اس نیکی کا ڈبل ہونا، اس پر زیادہ ثواب ہونا، یہ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کوئی شخص عام مہینے کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر کی جانے والی نیکی جو ہے وہ زیادہ ثواب اس پر ملتا ہے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے،
اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگرچہ اس روایت کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن فضائل کے اندر ہم حدیث کو مقبول کیا جاتا ہے، ایکسیپٹیبل ہوتی ہے وہ حدیث۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اے اللہ بارک لنا، برکت دے دے ہمیں، فی رجب و شعبان، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب حقیقت کے اندر یہ جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ ہوتا ہے، رمضان کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمیں برکت دے۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ ہم مختلف زندگی میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ کوئی کسی نے گھر بنا لیا، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ کوئی نیا کسی چیز میں کامیابی مل گئی کسی شخص کو، ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ یہ مبارک برکت سے نکلا ہے۔ برکت آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نعمتوں میں مختلف مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اچھا گھر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اچھی گاڑی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ انسان کے پاس علم کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اسباب راحت ہے، راحت اور سکون نہیں ہے۔ یہ اسباب راحت ہے، ان کے ذریعے سکون اور راحت حاصل کی جاتی ہے۔ بنفس نفیس یہ چیزیں راحت اور سکون نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر گھر ہے، اچھا گھر بنا ہوا ہے، لگژری گھر بنایا اس نے اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود پریشانیاں اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ یا اس نے علم حاصل کر لیا ہے لیکن وہ علم اسے فائدہ نہیں دے رہا ہے، نفع بخش علم نہیں ہے، تو پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے وہ شخص۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس مال دولت ہے، پہاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کیا فائدہ دے گا اسے مال و دولت؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اصل میں جو برکت ہوتی ہے یہ ان نعمتوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام برکت ہے۔ گھر آپ نے بنا لیا اچھا، اب اس کے اندر آپ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں آپ کے لیے برکت دے دی۔ گھر بنانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما، تو راحت اور سکون کے تو تمام چیزیں ہم نے جمع کر دی ہیں، پھر دعا کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم برکت طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس علم کو علم نافع بنا، تاکہ ہمیں یہ نفع دے، اس پر ہم عمل کریں۔ تو اس علم کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے، جب اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے اندر برکت ڈال دی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ کیا مطلب ہے برکت کی دعا کی ہے؟ کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت دے، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، اس کے اندر اچھے کام کریں، برائیوں سے بچیں۔ یہ برکت ہے رجب اور شعبان کے اندر۔ اور جب شروع سے ہم نیکیاں کریں گے، ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں گے، تو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے میرے بھائی۔ اب دیکھیں، رمضان المبارک سے پہلے شعبان المبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روزے رکھنے کی ثابت ہیں، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رجب کے اندر بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کبھی کبھار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے حتی لا یفطر، کہ یہاں تک کہ وہ افطار بھی نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھار اتنے روزے مسلسل اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں گمان ہو جاتا تھا کہ ابھی کوئی روزہ نہیں رکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی متعین کر کے، کوئی خاص کر کے کوئی روزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے،
تو یہ ایک مقدمہ ہے اس کے لیے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ویسے پورا سال تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، توہمات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. کتنے خرافات ہیں، کوئی باتیں مولویوں نے گڑی ہوئی ہیں، کوئی عام عوام نے گڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں. توہمات کے اندر ہم اتنے گھس چکے ہیں. کالی بلی گزر جاتی ہے، وہ شاید کسی اپنے کام کے لیے جا رہی ہو، بندہ واپس آ جاتا ہے گھر میں، کہیں میرے اوپر آفت نہ آ جائے. وہ شاید دھوپ لگانے کے لیے باہر نکلی ہو، بندہ واپس آ گیا. صبح صبح نکلا سفر کے لیے، سامنے سے کوا آ گیا، واپس آ جاتے ہیں، جی یہ سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. صبح صبح دکان کا شٹر آن کیا، گاہک آ گیا، ابھی اس نے ادھار مانگا تو آگے سے منہ چڑھا لیتے ہیں. کیوں؟ پہلا ہی گاہک آیا ہے، وہی ادھار مانگ رہا ہے، تو پورا دن ایسا چلا رہے گا. یہ ہمارے توہمات ہیں، ان کا دین میں کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اس کی. تو عام پورا سال تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن رجب المرجب کا وہ مظلوم مہینہ ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ خرافات کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کی دین کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہے سرے سے. اب رجب المرجب کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں. صلاۃ الرغائب کون سی ہوتی ہے؟ رجب المرجب کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، جمعرات گزر کر جمعے اور جمعرات کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے، اس میں ایک مخصوص نماز پڑھتے ہیں. اور مخصوص نماز ہوتی ہے، سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھنی ہے، سجدے میں یہ فلاں فلاں تسبیحات کرنی ہے. مخصوص طرح کے لوگ، مختلف لوگ ہیں، وہ اس طرح نمازیں اپنے سے من گھڑت نمازیں پڑھتے ہیں جس کا دین کے اندر کوئی اصول ہی نہیں ہے. نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ مخصوص روزے رکھنے شروع کر لیتے ہیں. ایک روزہ ہے جو 27ویں رجب کو رکھتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں صوم ہزاری، مطلب ایک روزہ اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب. ایک روزہ رکھ دیا اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب گنتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں. شریعت کے اندر بالکل اس چیز کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے. کس طرح کا کوئی روزہ رکھا ہو، کسی صحابی نے رکھا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو، بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے. تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے میرے بھائی. رجب جو ہے یہ بیسیکلی مقدمہ ہے رمضان المبارک کا. اس میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر روزے ثابت بھی ہیں تو رمضان کی تیاری کے لیے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں. پہلے سے انسان عادی ہو روزہ رکھنے کا، اس لیے کبھی روزے رکھے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھے ہیں. تو رجب المرجب کے اندر خاص کر کے خاص ٹائم، خاص دن اور خاص تعداد کے اندر کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے شریعت کے اندر، اور ہم کر رہے ہیں آج میرے بھائی. رمضان المبارک کی ہم تیاری کیسے کریں گے رجب کے اندر؟ اس کے لیے ہم نے تیاری شروع سے عملاً ہر اعتبار سے ہم نے تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. کوئی نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم جو قضا شدہ نمازیں ان کو ادا کریں، کیونکہ حق ہے ہمارے اوپر، پوچھا جائے گا کل ہم سے اس بارے. اگر کسی شخص سے زکوٰۃ رہ گئی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے. کوئی اور اس کے علاوہ کوئی واجب حق اس سے رہ گیا ہے، اسے ادا کرے. یا حقوق العباد میں سے کوئی چیز اس سے رہ گئی ہے، کسی بندے کا حق اس نے کھایا ہوا ہے، وہ ادا کر دے. یہ رمضان المبارک کی تیاری. کسی بہن کا حق مارا ہوا ہے، وہ ادا کر دے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. بیوی کا مار ادا نہیں کیا ہے، وہ ادا کر دے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. کہ بندہ اپنے اوپر سے بوجھ ہٹا رہا ہے، اپنے بوجھوں کو ختم کرے تاکہ وہ مکمل طور پر فارغ ہو جائے اچھائی نیکی کرنے کی طرف. مکمل طور پر اس کا ایک شیڈول بن جائے رمضان المبارک کے لیے. یہ کام کرنے کے ہیں. اس طرح ہماری تیاری ہوگی رمضان المبارک کے لیے. لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ تو فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عام خرافات ہوتے ہیں ان میں حاضری دیتے ہیں پابندی کے ساتھ. جس طرح رجب کے اندر ایک اور رسم جو بڑے دبدبے کے ساتھ منائی جاتی ہے، جو 22 رجب المرجب کو بناتے ہیں لوگ، کونڈوں کی رسم.
حلوہ بنا دیا، مٹھائی بنا دی، حلیمے بنا دی اور اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ بھائی پوچھا جائے کیوں کر رہے ہیں ایسا، تو کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی یہ ولادت کا دن ہے اور اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت آتی ہی نہیں ہے، نہ ولادت ہے نہ وفات کا دن ہے اس دن، لیکن اپنے سے من گڑت کی ہوئی، معاذ اللہ العیاذ باللہ، ایسی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں، کبھی اس کو منسوب کیا جاتا ہے کسی عورت کی طرف اور کبھی کسی صحابی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر صادق کو ایک دعا کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ہم کنڈے بناتے ہیں، فلاں چیزیں بناتے ہیں، شیریں بناتے ہیں اور اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی اصل شریعت کے اندر اس کی نہیں ملتی ہے میرے بھائی، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، 22 رجب المرجب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے ہمارے بعض روافض جو ہیں وہ انہوں نے یہ من گڑت چیز کو رائج کیا ہوا ہے۔ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وفات ہوئے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تو ان کی ولادت جو ہے وہ 8 رمضان المبارک ہے اور وفات شوال کے اندر ہوئی ہے، لیکن ہم نے اپنے سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو ہم رائج کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ویسے بنا کر ہم کھانا تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی اس میں کیا حرج ہے، اس میں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دیکھیں سال کے تو 365 دن ہوتے ہیں، ان میں کیوں نہیں بنا کر تقسیم کرتے ہیں؟ بھائی پورا سال بناؤ، کھاؤ پیو، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے، نہ شریعت منع کرتی ہے نہ کوئی اور، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن مخصوص اس دن آ کر، اس تاریخ کو آ کر کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو ایسا جو ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ پھر وہ بدعت بن جاتی ہے، اور بدعت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعت ہے دین کے اندر، ایسی چیز جو دین میں سے نہیں ہے اس کو دین میں کر کے بندہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے دن جب صف میں ہوں گے لوگ تو کچھ لوگوں کو صف سے نکال دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں صف سے نکالا جا رہا ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر زیادتی کی تھی، دین کے اندر ان چیزوں کو رائج کیا تھا جن کا دین سے تعلق ہی نہیں تھا، اور ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا تھا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جب ہم اپنی زندگیوں سے ترک کریں گے اور خالص جو توحید ہے اس کا ہم رواج لائیں گے اپنی زندگیوں کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر برکت ڈالیں، ہمارے مال جان ہر چیز کے اندر برکت ہوگی میرے بھائی، جب ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں گے۔ لیکن دن بدن ہم ان خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑ رہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمایا۔ اب شب معراج ہوتی ہے، اس کے دن بھی خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ کسی صحابی سے کوئی خصوصی عبادت اس دن کے اندر کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس شب معراج کے بعد 18 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں، کسی صحابی سے کسی سال بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ کوئی عبادت، خاص عبادت کی ہو اس شب میں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ 27 رجب المرجب کو معراج، شب معراج کا ہونا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ 10 سے 12 اقوال تو اس کے اندر مورخین کے ہیں، بعض 5 نبوی کا کہتے ہیں، بعض نے تو بالکل رجب المرجب کا انکار کیا کہ اس کے اندر شب معراج ہوا ہی نہیں۔ جب اس کے اندر شب معراج ہوئی ہی نہیں ہے، جب کنفرم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی خاص عبادت کرنا۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ شب معراج کی جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو مروی کرنے والے صحابہ کرام 45 کے لگ بھگ ہیں۔ اب 45 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان روایات کو مروی کیا ہے، اس کے باوجود کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس شب کے اندر کسی نے عبادت کی۔ کیوں؟ دین کے اندر تھا ہی نہیں۔
نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، اس وجہ سے تو اختلاف آ گیا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں میرے بھائی، ضرورت ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کی، ضرورت ہے ان چیزوں سے نکلنے کی میرے بھائیو، ان توہمات کو، ان خرافات کو ہم چھوڑیں، اور حقیقی معنوں میں جو زندگی ہے، وہ دین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس لے کر آئے تھے اور ان سے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہم ہدایت کے معیار تک تب ہم پہنچیں گے جب ہمارا ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا اس طرح ہمارا ایمان بنے گا، تب جا کر ہمیں حقیقی ہدایت ملے گی۔ معیار ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، تبلیغی جماعت چلی گئی سعودی عرب، تو تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک اعرابی آ گیا، دیہاتی ایک آیا، وہ بھی بیٹھتا رہتا تھا ان کے ساتھ، تو امیر صاحب نے اسے بیان کے لیے کھڑا کر دیا ایک مرتبہ۔ اس نے کہا مجھے بیان شیان کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں تو ایک دیہاتی بندہ ہوں۔ امیر صاحب نے کہا پھر بھی کھڑے ہو جائیں، صرف اتنا کہہ دیں مجھے بیان نہیں آتا ہے۔ تو وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اتنے میں دیکھا خواص کی کچھ جماعت بھی آ گئی، کچھ خاص لوگ وزراء وغیرہ وہ بھی آگے بیٹھ کے۔ امیر صاحب پریشان ہو گئے، بندے کو پہلے سے بیان نہیں آتا ہے، اوپر سے خواص کی آ گئی، پھر سعودی عرب کے اندر تبلیغ کرنا بھی بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا، اب سب انتظار میں کیا بولیں گے، تو کہنے لگے لیس الفرق بیننا وبین الصحابہ، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سارے حیران و پریشان، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اب آگے کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اور پھر کہا مل فرق بیننا وبین الصحابہ الا شبرا واحدا، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مگر ایک بالشت، اتنا فرق۔ ایک بالشت کا کس طرح فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر دین ہوتا تھا اور ہماری زبان کے اندر دین ہے، اور زبان اور دل کے اندر ایک بالش کا فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دل سے دین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، ہم زبانوں سے تو دین کی بات کرتے ہیں لیکن عمل میں ہماری دین نہیں ہے میرے بھائی۔ مکمل طور پر ہم دین پر تب چلیں گے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح ایمان لایا تھا اس طرح ہم ایمان لے آئیں میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، دعا وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ نماز 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، بیمار آدمی صحت یاب ہو جاتا تھا، وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حاجت مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا تھا۔ ہم آج ہزاروں رکعتیں پڑھتے ہیں، ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیوں ہمیں بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے؟ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن پڑھا گیا، قرآن کا ایسا اثر ہوا، دل کی دنیا بدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرف پھینک دی۔ کیا ہوا؟ قرآن سنا، قرآن دل پر لگا اور دل کی دنیا بدل گئی۔ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے زندگیاں بدلتی تھی، ہم دعائیں کر رہے ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس دین کے اوپر دل سے عمل نہیں کر رہے ہیں، زبان سے صرف ہم اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ جب یہ دین، یہ اسلام کی محبت، یہ قرآن کی محبت ہمارے دل میں اترے گی، تب جا کر ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا۔ اور جب ہم دل کے اندر ان چیزوں کو نہیں اتاریں گے، صرف زبان سے ان کا تذکرہ کریں گے، تو کبھی بھی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔